بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو خواب کی تعبیر کے متعلق ہے۔ خاص طور پر اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر کسی مردے سے ملاقات کی ہے تو اس کی تعبیر میں آج انشاءاللہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ بہت سارے لوگ یہ خواب اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی مردے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ان کی، کسی عزیز کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کبھی والدین کے ساتھ، کبھی اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہوا ہو تو اس کے ساتھ انسان ملاقات کرتا ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو اس کی خواب کے اندر کیا تعبیر ہوگی؟ مردے کے ساتھ ملاقات میں کئی طرح کی تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر مردے کو خواب میں دیکھنا ابتداءً یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، اور وہ اشارہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ انسان کے خواب دیکھنے پر منحصر ہوتا ہے۔ جس طرح کا انسان خواب دیکھتا ہے اس طرح کی تعبیر اس کی ہو سکتی ہے، اور عموماً اگر ہم اس ساری تعبیر کا نچوڑ نکالیں، خلاصہ نکالیں، تو عموماً مردے کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوتی ہے خواب میں، گفتگو ہوتی ہے اس کے ساتھ خواب میں، وہ تین طرح سے اس کی تعبیر بنتی ہے، اور ہر آدمی اپنے حالات کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی کیفیات کے مطابق، اور خاص طور پر جن حالات میں وہ زندگی گزارتا ہے، جن حالات میں وہ وقت گزارتا ہے، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے خود ہی تعبیر نکال سکتا ہے، اگر یہ تین پوائنٹ آپ کے سامنے ہوں گے تو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم مردے کو خواب میں دیکھتے ہیں، اس کو خوش و خرم دیکھتے ہیں، سفید لباس میں دیکھتے ہیں، خوش کن لباس میں دیکھتے ہیں، یا بعض دفعہ اسے باغات میں یا جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھتے ہیں، خوش نما دیکھتے ہیں، ہنستا ہوا دیکھتے ہیں، مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کی خوشی پر دلالت کرتی ہے، یعنی جو خواب دیکھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خوشی حاصل ہوگی، کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل ہوگی، کوئی ایسا کام جو اس کا نہیں ہو رہا ہوگا وہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ محسوس کرے گا، اس کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ مطلب اس کی تعبیر یہی بنے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی خوشی ملنے والی ہے۔ اور دوسری صورت عموماً یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی مردے کو دیکھتے ہیں جو پہلے فوت ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوتی ہے، اس کی حالت یا اس کی باتیں جو ہمارے ساتھ اس نے کی ہیں، یا غصے والی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پریشانی میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، یا عذاب کے اندر مبتلا ہے، تو پھر اس کی تعبیر لازمی طور پر یہ بنتی ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے اسے کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی تکلیف یا بیماری پہنچنے والی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو مردے کے ساتھ تعبیر دی جاتی ہے عموماً وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مردے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور وہ درمیانی حالت میں ہوتا ہے، یا پھر دونوں حالتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ خواب کے شروع میں وہ خوش و خرم ہوتا ہے، بعد میں غمگین ہو جاتا ہے، یا پہلے غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے، یا اس طرح ملاقات ہوتی ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوتی، ہم صرف مردے کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اسے ٹہلتا ہوا دیکھتے ہیں، اسے بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، اسے سوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر ایسا خواب جس میں کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو، بغیر کسی گفتگو کے ہم نے کسی مردے کے ساتھ ملاقات کی ہے، صرف اس کی زیارت کی ہے، اس کو دیکھا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس مردے کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، ہماری طرف سے وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کر کے یا دعا کر کے یا سورہ فاتحہ پڑھ کے میرے لیے ایصال ثواب کرے گا،
جب اس طرح کا کوئی خواب دیکھیں تو اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اس کا ثواب اس کو پہنچا دیں۔ یہ ایصال ثواب کا آسان ترین طریقہ ہے، اور صرف یہ نہیں کہ جو ہمارا جس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے خواب کے اندر صرف اس کے لیے ایصال ثواب کریں، بلکہ جب بھی ہم یہ پڑھیں تو یوں کہنا چاہیے کہ یا اللہ جتنے لوگ، جتنے مسلمان اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اس کا ثواب ان تمام لوگوں کی روحوں کو پہنچا دے۔ خصوصاً اس آدمی کا نام لے سکتے ہیں ہم جس آدمی کے ساتھ خواب میں ملاقات ہوئی ہے، جس آدمی کو خواب میں دیکھا ہے، تو انشاءاللہ یہ اس کی تعبیر کے مطابق جب ہم اس کی تعبیر بھی یہی بن جائے گی کہ اس کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، ہماری طرف سے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی دکھا دی، ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ جب ہم اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے صدقہ خیرات کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں لائے گا۔ تو دعا ہے تمام ناظرین کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ناظرین کو، جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھنے والے ہیں، سبسکرائب کرنے والے ہیں، ہماری سپورٹ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، ان کے گھر میں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔